على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 دسمبر 23 ہے، میرے تو 22 فٹ ہو گئی ہے اندر۔ آج 23 دسمبر ہے، بروز جمعرات 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 170 تا 171 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی حضرت عمر دی سنت ہے۔ اچھا میں نے پڑھا دیں۔ معزز سامعین، کل بیان ہو رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہو رہا تھا، اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وہ خلف نکلے، ناخلف نکلے، اور انہوں نے کیسے کیسے دین کو بیچا، اور ساتھ کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا کہتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور معافی مانگ کر پھر وہی کام کرتے تھے۔ تو بار بار معافی مانگنا، بار بار وہی کام کرنا، یہ یہودیوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت ہے۔ مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو پھر پکا رہتا ہے، وہ اپنے داموں پر پہرا بھی دیتا ہے۔ آج کی نشست میں اس سارے قصے کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اب وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر آئے، طور پہاڑ سے واپسی، اور قوم کو سنایا۔ اب وہ سنا رہے ہیں تو جہاں کھانے پینے کی بات آتی تھی وہ خوش ہو جاتے تھے۔ نہیں ذرا اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ، تاکہ تمہیں پتہ لگے بھی ساڑھے پیلی کی کر رہے ہیں۔ جہاں کھانے پینے کی بات ہوتی ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارہ کرتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، واہ بھائی واہ بڑی بات ہے بھائی، یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ اور جہاں کوئی عمل کرنے کی بات آتی تھی، گناہ چھوڑنے کی بات آتی تھی، تو ایک دوسرے کو پھر موٹے مارتے تھے اور کہتے تھے یار یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، یہ تو بڑی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ٹھہر جاؤ، مجھے بات تو پوری کر لینے دو، بعد میں تم بھی سوال کر لینا۔ تو آج آپ کو کیا لگ رہا ہے، جب لنگر شریف ہو تو تعداد اور جب نہ ہو تو یہ وہی بات ہے نا کہ جب کھانے پینے کی بات آئی تو خوش ہو رہے تھے، اور جہاں عمل کی بات آئی تو وہ جناب کہتے تھے یار جو بڑے سخت حکم ہیں۔ آپ بھی کوئی ایسی بات سنتے ہیں جس پر آپ کا عمل نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتے تو کہتے ہیں مولوی بڑا سخت ہے۔ آخر اس تو پہلے بھی تو مولوی آئے نے نا، ان آئے گلا کیوں نہیں کی تھیاں، یہ نواں آ گیا ہے، یہ نواں دین لے گیا ہے۔ تو یہ سارے اظہار ہے ناگواری کے، یہ اظہار ہے ناگواری کے، یہ اظہار ہے اس بات کا کہ معاذ اللہ ہم اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ یہی کام انہوں نے کیا، اور جب انہوں نے کیا تو اب توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین یمسکون، بے شک وہ لوگ یمسکون بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو پکڑ لیا مضبوطی سے۔ ذرا لفظوں پہ نظر رکھے، کتاب کو پکڑ لیا مضبوطی سے، یقرؤون الکتاب نہیں کہ رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا، گڑ گڑ یعلمون گڑ گڑ تعلمون تے عمل ایسا نہیں ہے یہاں۔ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے جفا ڈال لیا کہ کوئی چھڑوا سکتا نہیں۔ یقرؤون الکتاب نہیں ہے کہ جی دم کر لیا، تعویذ نکال لیا، فال نکال لیا، اور ماشاءاللہ کوئی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو قبر پہ پڑھیں گے عمل کے لیے، پھر بھی نہیں پڑھیں گے، ادھر سارا پڑھیں گے۔ تو یہ یقرؤون الکتاب نہیں ہے، تلاوت الکتاب نہیں ہے۔ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے، الصلاۃ عماد الدین، نماز اس دین کا ستون ہے۔ ستون کے بغیر آپ کے 2.5 مرلے کا مکان کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ دین اسلام کیسے کھڑا ہو سکتا ہے نماز کے بغیر؟ لہذا ان کا کوئی دین نہیں جو نماز، اصل دیندار اور کتاب والے قرآن والے وہی ہیں جنہوں نے نماز کو بھی قائم کیا۔ انا لا نضیع
اجر المصلحین، اللہ کہتا ہے کہ ان اصلاح کرنے والوں کا میں اجر ضائع نہیں کروں گا۔ اچھا، جب اب وہ میں نے جو پہلے بات بتائی شان نزول، کہ جب انہوں نے تورات سن لی تو کہنے لگے ہم اس پہ عمل کر سکتے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ، یاد کرے جب، نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے اٹھایا پہاڑ، فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور ان پر سایہ کر دیا۔ بولو ان پر۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ تو رات کو نہیں نہ مان رہا ہے، اٹھاؤ پہاڑ اور ان کے عین سروں پر کر دو۔ اب یہ جو لفظ ہے نا نتقنا، اس انتقو، الزعزعۃ والحزم والجذب والنفذ، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جھٹکا دینا، زور سے ہلانا اور کھینچنا، یہ سارے معنی بولیے اس میں معنی آ جاتے ہیں، جھاڑنا۔ اب وہ پہاڑ ایک تو اوپر آ گیا بالکل سر کے اوپر، اور یوں یوں کانپ بھی رہا ہے، 3 میل لمبا تھا اور 3 میل، کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے نا جی۔ اب وہ کانپ رہا ہے اور ان کے نیچے سے چیخیں نکل رہی ہیں، او بچاؤ جی بچاؤ جی۔ پنجابی لوگ کہتے ہیں گھسون نیڑے کے خدا نیڑے، انہوں نے ہن پتہ لگ گیا بھی ہن دسو۔ اب جب اوپر آیا انہ واقع بہم، جب ہم ان کو یہ لگا وظنوا انہ واقع بہم، ان کو لگا کہ ابھی گر پڑے گا، بولیے ابھی۔ میرے ایک ماما جی ہیں، مجھے یاد ہے پچھلے دن میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ مجھے بچپن میں اٹھا کے نا اونٹ کے منہ کے آگے کر دیتے تھے، چونکہ میں شرارتی بڑا تھا، تو پھر وہاں ایسے کر کے نا تو وہ کہتے تھے ہاں بھائی یہ کرو گے، میں کہتا تھا نہیں کروں گا، توبتاً نسوئے دی، اور اگوں نال ایک گل چوہے دی بھی کر دے سن، وہ تو نہیں دسنی، توبتاً نسوئے دی، میں کہنا ہاں ہاں بالکل نسوئے دی، وہ ساری، میں نے کہا آپ مجھ سے یوں وعدے لیتے تھے، تو بالکل بنی اسرائیل والے چونکہ بہت شرارتی سن، بڑے بد مزاج سن، بہت بد اخلاق تھے، پہاڑ اوپر آ گیا اور لگ یہ رہا تھا کہ ابھی ان پر گر پڑے گا۔ اللہ نے نیچے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پھر پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت سے، پکڑو اس کو پوری قوت سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو اس میں آ رہا ہے، بولو جو اس میں۔ انہوں نے کہا جی بالکل بالکل مانیں گے، پڑھیں گے، عمل بھی کریں گے، لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تو جیسے پہاڑ واپس گیا پھر اپنے وعدے سے مکر گئے، بولو پھر اپنے وعدے سے مکرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، وہ پھر مکر گئے۔ تو بہرحال اللہ نے پہاڑ ان پر مسلط کیا۔ اب ایک آخری بات کہتا ہوں، پہاڑ مصیبتوں کے آ جائیں، پہاڑ بیماریوں کے آ جائیں، پہاڑ غربت کے آ جائیں، آپ قرآن کو جفا مار لیں، اللہ سارے پہاڑ پیچھے کر دے گا، بس قرآن پہ عمل آ جائے۔ اور عمل کے لیے ضروری ہے صحیح پڑھنا، سال میں 1 سورت پڑھ لو پر صحیح پڑھنی ہے، بولو کیا پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔